ہم قرآن کس لیے پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ 2 جلدیں ہیں اس کی اور بڑا وقت لگایا ہے آپ نے۔ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا انسان کو، اور اس انسان کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایات نازل کی ہیں، اور وہ قرآن کی شکل میں ہیں۔ اب قرآن ایک سروس مینول ہے، انسان کا ایک کیٹلاگ ہے، ایک بروشر ہے۔ جیسے آپ کوئی چیز مشینری لیتے ہیں تو اس کی ایک کتاب ٹائپ ہوتی ہے جو شاید اس کا ویلیوم زیادہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے مطابق یہ جو انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں اس کے مطابق چلو گے تو یہ چیز پیریڈ آف لائف اس کا جو ہے نا، سروس پیریڈ آف لائف وہ اتنا لمبا ہو جائے کبھی خراب نہیں ہوگا۔ تو اسی طریقے سے انسان کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات جو قرآن کے اندر دیے ہوئے ہیں تاکہ یہ انسان شیطانی وساوس اور شیطانی آلودگیاں اور شیطان کے جو لوازمات ہیں ان سے دور ہٹ کے رہے اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہی بن کے رہے۔ انسان کو یہ بتاتا ہے کہ آپ نے کھانا پینا، بیٹھنا، اٹھنا، سونا، جاگنا، بیوی بچے، رشتہ دار، والدین، عزیز و اقارب، پڑوسی، ان کے ساتھ آپ نے کیسے چلنا ہے، یہ پورا قرآن مجید اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ اس لیے ہم قرآن کس لیے پڑھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنانا ہے، اور اس کا صرف اور صرف یہی میری مینٹیننس مینول ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے بچپن میں ہی قرآن مجید کو حفظ کیا، اور اس کے بعد دنیاوی تعلیم بھی اچھی خاصی رہی، اور بڑے اعلیٰ عہدوں پہ جس طرح STO کی پوسٹ پہ آپ نے وارڈا میں بھی کافی سروسز، اور حرم مکہ میں بھی آپ نے 30 سال گزارے ایز اے انجینئر۔ تو یہ ساری مصروفیات میں آپ نے کب سوچا کہ یہ ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا ہم نے لوگوں کو دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو کب خیال آیا، کیسے سوچا اور کیسے ورک کیا، اور پھر کن مراحل سے گزر کے اتنی ساری کتابوں کے آپ مصنف بنے؟ الحمدللہ میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ 10.5 سال کی عمر میں قرآن حفظ ہو گیا، اور پھر 11 سال میں امام تراویح بننے کا موقع ملا۔ تب سے قرآن مجید ایک زبانی طور پہ بغیر معنی، بغیر مفہوم، بغیر اس کی اندر گہرائی میں گئے ہوئے تو وہ پڑھائی تو ہوتی تھی، لیکن سوچا کہ یار یہ قرآن مجید ہے کیا چیز، اور اس کا کیا مقصد ہے، ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ ہم نے اس کو پڑھ تو لیا اور پڑھتے بھی ہیں، لیکن یہ جب ایک انسان کے لیے اتنا ضروری ہے تو اس کے معنی اور اس کے مطلب اور اس کی حقیقت اور اس کی گہرائی اور اس کے اندر کے انداز کو پرکھا جائے اور اس کو چیک کیا جائے، دیکھا جائے۔ تو سب سے پہلے تو قرآن مجید سے پہلے میں نے نماز کا، کیونکہ نماز حرم پاک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، نماز کا وہاں منظر بھی ایسا ہوتا تھا۔ پھر رمضان میں قرآن مجید پڑھا جاتا تھا تراویح کے اندر، وہ تو منظر ایسا لگتا تھا کہ جیسے قرآن مجید کا ابھی اس وقت جو ہے ریویل ہو رہا ہے، قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا، انہوں نے اتنی کیوریوسٹی اور اتنا تجسس پیدا ہوا کہ دیکھا جائے کہ نماز کیا ہے، اور یہ گہرائی میں جایا جائے کہ قرآن مجید کے الفاظ، اس کے حروف، اس کی آیات، اس کے جو موضوع ہیں ان پر دیکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں اس کے اندر اتنا بڑا کرشمہ ڈالا ہے۔ بس اس کو پرکھنے کے لیے یہ تجسس پیدا ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہی شرح صدر کھولا، تو بس یہ قدرت نے مہربانی کر دی۔ ایک سینیریو اور پورا ریسرچ ورک ہے آپ کا۔ تو میں نے بھی ایک مرتبہ نا، ایک کتابچہ تھا میرے پاس، اس کو میں نے پڑھا، تو اس کے اندر بھی انہوں نے میتھمیٹیکلی کافی چیزیں قرآن مجید کی جو ہے نا، وہ اب پتہ نہیں وہ مجھے مل سکے گا کہ نہیں، کہ جس طرح الف لام میم سے جتنی صورتیں شروع ہو رہی ہیں، تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ الف اس صورت میں الف جتنی مرتبہ بھی استعمال ہوا ہے اس کو تقسیم کریں تو 19 پہ تقسیم ہوگا، لام جتنی مرتبہ اس کو پلس کریں تقسیم کریں 19 پہ ہوگا۔ یعنی یہ ایک میتھمیٹیکلی یقیناً یہ ایک یونیک آئیڈیا ہے، یونیک نظریہ ہے۔ تو اس کے پیچھے بھی کوئی اس طرح کے لیکچر یا کتاب یا کوئی سوچ تھی؟ ایجپشن ایک بہت بڑا اسکالر ہو گزرا ہے، تو اس نے یہ ایکچولی وہ IT کا اور میتھمیٹکس کا وہ بہت بڑا اسکالر تھا۔ تو اس نے قرآن مجید کے اوپر جب ریسرچ کرنا شروع کی تو اس نے 19 فگر کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیا تھا کہ سورۃ مدثر کے اندر ہے علیہا 19، اللہ تعالیٰ نے اس کا موضوع تو کچھ اور ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم اور دوزخ کے اوپر 19 فرشتے سپرویژن کے لیے یا رکھوالی کے لیے یا نگرانی کے لیے رکھے ہیں۔ اب وہ اتنے سخت ہیں کہ وہ اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں دیتے، وہ 19 فرشتے علیہ 19 کو کہتے ہیں۔ اب اس نے اس فگر کو لے کے اس نے قرآن مجید کا لیا، ریسرچ کی، تو قرآن مجید شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ با سے لے کے میم تک جائیں گے تو اس کے حروف کی تعداد بھی 19 ہی بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 4 الفاظ ہیں، اسم ہے، اللہ ہے، رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اب اسم لفظ پورے قرآن مجید کے اندر 19 دفعہ آیا ہے، اللہ جتنی دفعہ آیا ہے 2500 سم تھنگ ہے، ایگزیکٹلی مجھے نہیں، وہ بھی 19 پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے، الرحمن بھی 19 پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے، جتنا بھی قرآن مجید کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے رحیم جتنا آتا ہے وہ بھی 19 پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی سورۃ علق کے اندر، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ جو 5 آیات ہیں ان کے حروف کی تعداد بھی 19 پر ڈیوائیڈ ہوتی ہے، الفاظ کی تعداد 19 بنتی ہے۔ اب انہوں نے یہاں تک ریسرچ کر لی کہ اگر یہ جو پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی، اس سے والناس تک جتنی بھی آیات ہیں اگر ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم 19 پر تو وہ 19 پر ایکولی ڈیوائیڈ ہو جاتی ہیں، اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورۃ فاتحہ سے شروع ہو کے وہاں جتنی بھی آیات ہیں ان کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو وہ 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، 114 کو اگر آپ 19 پر ڈیوائیڈ کریں تو وہ بھی ایزیلی ڈیوائیڈ ہو جائے گا۔ یہ اس کی ایک بہت بڑی ریسرچ تھی، یہ ریسرچ بھی میرے ذہن میں تھی، لیکن اس کو بھی ساتھ رکھا، ایک چیپٹر میں نے بنایا ہے اسی کتاب کا 19 کی فگر کا، لیکن اس میں اور باقی جو میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہیں جو اس آیت کے مطابق ظاہر ہوتی ہیں، مثلا جہاں پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی اس پر موجود ہیں، اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا رب العالمین رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، تو زندہ کیسے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے کر آ، پھر ان کو یہ کرو پہاڑوں پر پھیلا دو، تو وہ 4 اس آیت کے حروف کی تعداد بھی این پہ 4 آتی ہے۔ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزوں کا ذکر ہے وہاں بھی حروف کی تعداد 9 بنتی ہے۔ سورۃ کاف میں 309 سال ہے، وہ بھی 9 بنتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ان گنت آیات قرآن مجید کی ایسی ہیں جن کے حروف کی تعداد بھی اتنی ہی ہے جتنی مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من، یہاں پہ 4 نہروں کا ذکر ہے اور اس کے حروف کی تعداد بھی 4 ہی بنتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ قرآن مجید کا ایک معجزہ ہے بہت بڑا، جس میں قطعاً کوئی رد و بدل اسی لیے نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سٹرکچر اور ڈیزائن اور پیٹرن اس طریقے سے بنا دیا ہوا ہے کہ کوئی دنیا کا انسان نہ کوئی ایک لفظ وہاں پہ ایڈ کر سکتا ہے، نہ اس میں سے نکال سکتا ہے، نہ کوئی اس کی شفٹنگ کر سکتا ہے، نہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے۔ آپ نے آئندہ کیا کرنے کا اللہ عمل بنایا ہوا ہے کہ آپ نے مزید اس کام پہ جو ٹائم لگانا ہے اس میں آپ کیا کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی اسائنمنٹ قدرت نے دے دی ہے اور اس میں اسی کی مدد شامل حال ہے۔ اب یہ قرآن مجید کی 2 جلدیں جو اس وقت فزیکل کنڈیشن میں آپ کے سامنے ہیں، تیسری جلد ہے جس کو جلد سوم ہے، وہ بھی بالکل کمپوز ہو چکی ہے، بس اس کی تھوڑا سا پروف ریڈنگ کرنے والی، اس کے بعد وہ جلد سوم بھی آ جائے گی۔ ایک یہ جو بک ہے اوور کمنگ انگزائٹی ڈپریشن اور سیڈنس والی، اس کا اردو میں بھی ہم نے اس کو کر لیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ عنقریب ودن دا منتھ آف رمضان انشاءاللہ وہ بھی فزیکلی شیپ میں آ جائے گی۔ اس کے بعد یہ سورۃ کاف کا میں نے اور مزید ریسرچ اس کی کافی ساری کر لی ہوئی ہے اور دیکھ لیا ہے کہ یہ سورۃ کاف کی تلاوت ہر جمعہ کو ہی کیوں ہے، اس میں مزید یہ چھوٹا سا ایک پمفلٹ ہے، اس کو بہت بڑا ایلیبوریٹ کرتی ہے تھوڑا سا اور مزید۔ اس کے علاوہ ایک اور بک ہے، وہ ہے چند انسان کو، اس کا ابھی ٹائٹل میں نے وہ ذہن میں یہی آتا ہے
کہ زندگی کو کیسے بدلا جائے، یا یہ ٹاپک ہوگا یا زندگی کو کیسے نکھارا جائے، یہ ٹاپک ہوگا۔ تو اس پہ کمپوز ہو چکی ہے۔ اب وہ بھی ایک بک جو ہے جس میں چند فارمولے زندگی میں دیے ہوئے ہیں، اس میں 4 چیزوں کو ان ویو رکھا گیا ہے: اللہ اور اس کے رسول کے احکامات، قرآن مجید، اور پھر انسان اس دنیا میں جس دنیا کے اندر وہ رہ رہا ہے اپنے حساب کے حساب سے اس سے 2 کام ہو رہے ہیں۔ اگر کوئی کام اچھا کرتا ہے تو اس کا رزلٹ اچھا ملتا ہے، اور اگر اس سے کوئی برا کام ہوتا ہے تو اس کا رزلٹ برا ہوتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ان ویو رکھتے ہوئے کچھ فارمولے ہیں، کچھ پرووربس ہیں، کچھ ایڈوائسز ہیں، کچھ فریزز ہیں، کچھ ایسے ٹپس ہیں جس کو انسان پڑھ کے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی لا سکتا ہے۔ ایک وہ بک جو ہے عنقریب انشاءاللہ وہ بھی انڈر پروسیس ہے۔ ناظرین، جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ ہم ہر ایپیسوڈ میں ایک نئی شخصیت، ایک نئے مہمان اور نئی سیلیبریٹی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ ہمارا نظریہ جو ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہوتا، ہمارا نظریہ صرف یہ ہے کہ ان کا یونیک نظریہ آپ لوگوں تک پہنچے اور آپ لوگ بھی دیکھیں۔ تو میں سر سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو کتابیں ابھی ہمارے سامنے ہیں یہ کس کس لائبریری میں یا کن کن جگہوں پہ یا کن کن ملکوں کے اندر پڑی ہوئی ہیں؟ الحمدللہ لاہور کے جتنی یونیورسٹیز ہیں، جتنے کالجز ہیں، ان کی جو بڑی بڑی لائبریریز ہیں، پبلک لائبریری ہے، قائد اعظم لائبریری ہے، ایوان قائد میں ہے، اور ایوان اقبال، اور مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں بھی لائبریری مجھے میسر آئی ہے وہاں پر یہ کتابیں ساری اسٹیکڈ ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور شہروں میں جیسے اسلام آباد ہے، کچھ ملتان ہے، گوجرانوالہ ہے، فیصل آباد ہے، اور سرگودا ہے، جہاں جہاں کراچی ہے جہاں پہ اپروچ ہو سکتی ہے وہاں پر یہ کتابیں موجود ہیں، لائبریریز کے اندر موجود ہیں۔ لاہور میں تو آلموسٹ آپ کو ہر لائبریری کے اندر یہ کتابیں ملیں گی اور اب اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی کسی کے پاس کوئی آبزرویشنز ہے، کوئی کوشچن ہے، کوئی کسی قسم جو میرے لیے ایک گائیڈ اور رہنمائی کا کام دے سکے، مجھے بہت خوشی ہوگی، میں اس کے اپریشیٹ کروں گا انشاءاللہ۔ جس طرح ابھی آپ بتا رہے تھے کہ حرم مکہ کی لائبریری میں اور دوسرے جو کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی یہ کتابیں اویلیبل ہیں، تو ان کے بارے میں بتائیں۔ جو ہمارے ابراڈ میں دوست ہیں، باہر رہتے ہیں، ان کو وہاں جہاں پہ ان کے قریب جس ملک میں ہیں، وہاں جس جگہ پہ یہ ہیں، ان کو بھی اگر مطالعہ کرنے کی شوق ہو تو وہ وہاں پہ اس کو یورپین کنٹریز میں اور امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، یہ آسٹریلیا میں بھی کچھ بکس وہاں مختلف لوگوں کے ذریعے سے پہنچا دی گئی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ اسلامک سینٹرز بنے ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ لائبریری کا سسٹم بھی ہوتا ہے، لوگ وہاں مطالعہ کرتے ہیں، وہاں پہ یہ بکس اویلیبل ہیں وہاں پہ۔ پرٹیکولرلی یہ جو انگلش میں ہے، ایک وائی ڈو وی پرے، ایک اوور کمنگ انگزائٹی، ڈپریشن اینڈ سیڈنس۔ تو آخر میں یہ سر سے کہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے کوئی ایسا پیغام جو ان کی زندگی بدلے، ان کی اخلاقیات بدلے اور وہ فائدہ اٹھائیں، دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت میں بھی۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی تو اللہ اور اس کے بتائے ہوئے احکامات اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اخلاق حسنہ یا اللہ تعالیٰ کے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں اس مطابق چلنے پر ہے۔ اور یہ بہت اچھا آپ لوگوں کا یہ سلسلہ ہے کہ اگر کسی کا کوئی زندگی میں ٹرن آ جائے اور اس کی زندگی بدل جائے تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے، صرف اس ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ جہاں تک وہ قیامت تک کے لیے جو اس کی نیکیاں اس کی طرف سے ہوتی چلی جائیں گی، جنریٹ ہوئی ہیں اور وہاں سے آگے ایکسپینڈ ہوتی جائیں گی، پروپوگیٹ ہوتی جائیں گی، اس سب کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو نصیب کرے گا انشاءاللہ۔